وہ ایک مثال ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ بالکل یہی حال ان تمام باطل عقائد رکھنے والوں کا بھی ہے۔ اس جھوٹ کی ابتدا علم رجال کی صورت میں ایک عمل شیطان یعنی قیاس آرائی سے ہوئی، اور پھر ان احادیث و روایات کے حساب سے عقائد تشکیل دینے کے لیے اول تو قرآن ناطق اور قرآن صامت جیسی بے تکی اصطلاحات کو معاشرے میں عام کیا گیا، تاکہ اپنی منتخب کردہ احادیث و روایات کو معاذ اللہ قرآن مجید سے افضل ثابت کیا جا سکے، اور دوسری طرف عقیدہ اجتہاد کے نام پر ناقصین کی ذاتی رائے کو قرآن مجید سے زیادہ بڑی حجت مانا گیا، اور یوں اول تو قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام کو یہ کہہ کر نظر انداز کیا گیا کہ معاذ اللہ یہ ہمارے تمام مسائل کا حل دینے سے قاصر ہیں۔ مزید برآں انہیں غیر مجتہدین یعنی عام مومنین کے عقل و فہم سے ماورا قرار دیا گیا، تاکہ مومنین کے لیے سوائے مجتہدین کی ذاتی رائے اور کوئی چیز حجت نہ رہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے گزشتہ باب میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا کہ عقیدہ تقلید ناقص کے تحت ان مجتہدین کے فتاوی بالرائے کے لیے نہ تو کسی دلیل قرآن کی کوئی حاجت رہی اور نہ ہی کسی دلیل حدیث کی، مطلب ان کا کہا بذات خود معاذ اللہ سب سے بڑی حجت بن گیا۔ لیکن مطابق فرامین معصومین علیہ السلام ایک اعتراض ابھی بھی مومنین کے ذہنوں میں موجود تھا، اور وہ یہ کہ جو من جانب اللہ نہ ہو وہ معصوم نہیں ہو سکتا، اور جو معصوم نہ ہو اس کا قول بھلا حجت کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اگرچہ یہ مجتہدین اپنے لیے اس ادھوری عصمت کا دعویٰ تو پہلے ہی کر چکے تھے کہ جناب ہمارا صرف قول حجت ہے، عمل حجت نہیں، لیکن معصوم کے من جانب اللہ ہونے کا یہ ایمان ابھی بھی ان کے ناپاک عزائم کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ لہٰذا مومنین کی اس الجھن کو مٹانے کے لیے ایک طرف تو انہوں نے معصومین علیہ السلام کے القابات کو ہتھیانا شروع کیا، اور دوسری طرف اپنے متعلق نائب امام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن جب اس اعتراض کا سامنا کرنا پڑا کہ امام کا نائب صرف ایک امام ہی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے براہ راست خود کو امام کہلوانا شروع کر دیا۔ رہی بات ایسے ہادی کے لیے بذریعہ وحی اللہ سے تعلق رکھنے کی، تو یہ مجتہدین ایسا کوئی دعویٰ اس لیے کرنے کی ہمت نہیں کرتے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ بارگاہ الہی سے یہ منصب کچھ مخصوص فضیلتوں اور کمالات کے ساتھ عطا ہوتا ہے کہ جن کا متحمل کوئی غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ طرح طرح کی تعویلات پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ مجتہدین ایسے والے امام نہیں بلکہ ویسے والے امام ہیں، اور پھر بقول ان کے اگر مجتہدین پر وحی نازل نہیں ہوتی تو کیا ہوا؟ معاذ اللہ بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصومین علیہ السلام پر کون سا وحی نازل ہوا کرتی تھی؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ لیکن بہرحال یہ خطا کار اب آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ عقیدہ ولایت فقیہ اسی سلسلے کی ایک تازہ ترین کڑی ہے۔ اب آگے اللہ مالک ہے، لیکن ایک بات میں بخوبی جانتا ہوں کہ اب ان مجتہدین کی یہ نت نئی قیاس آرائیاں رکنے والی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے ہی بنے ہوئے جال میں اس طرح الجھ چکے ہیں کہ جہاں انہوں نے مزید جھوٹ بولنا چھوڑا وہیں ان کی موت ہے۔ بہرحال اب جہاں تک عقیدہ نیابت امام علیہ السلام کا تعلق ہے
تو اس کے متعلق پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ جناب جب امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے ظاہر بظاہر موجود نہیں ہیں تو ضروری ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہمارے درمیان موجود ہو، جس کے ذریعے ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی حاصل کر سکیں۔ لہٰذا یہ مجتہدین حضرات یوں ہی بلا وجہ کسی کو فتوے نہیں دیتے، بلکہ معاذ اللہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور جب یہ مجتہدین نائب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تو پھر بھلا انہیں اپنے کہے پر کوئی دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس سلسلے میں دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت صغریٰ میں 4 غیر سادات امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارے یہ مجتہدین حضرات سادات ہوتے ہوئے نائب امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آئیے ذرا اس عقیدہ نیابت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایسے نقائص پر نگاہ ڈالیں کہ جو خود اس عقیدے کے باطل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس منطق کی کہ جو آپ کے اس پورے عقیدے کی بنیاد ہے کہ جناب چونکہ آج امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روبرو موجود نہیں، لہٰذا ملت جعفریہ کی بقا اسی میں ہے کہ ان مجتہدین کو نائب امام تسلیم کیا جائے۔ تو جناب اس سلسلے کی پہلی بات تو میں وہی کہوں گا کہ اگر اس دور میں کسی نائب امام کی موجودگی ضروری ہے بھی تو یہ کہاں سے ثابت ہے کہ یہ خطا کار مجتہدین ہی وہ نائب امام ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر نظام ہدایت چلانے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے روبرو موجود ہونا لازمی ہے یا پھر ہمارے درمیان ان کے کسی نائب کی موجودگی ضروری ہے، تو یہ بتائیے کہ پھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام روز اول سے خدا کی کائنات میں یہ نظام مشکل کشائی کیسے سنبھالے ہوئے ہیں؟ مطلب کیا آپ کے خیال میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روبرو موجود ہیں، یا انہوں نے بھی قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اس دنیا میں اپنے نائب مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ہماری مدد فرماتے ہیں؟ اور پھر جن امور میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد کرتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں ان امور میں ہدایت شامل نہیں؟ خدا کے واسطے منصب امامت اور اختیارات معصومین علیہ السلام کو اتنا حقیر نہ کیجیے کہ عقل آپ کے منہ پر تھوکے۔ اگر ہمت ہے تو قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہونے کا بھی دعویٰ کیجیے، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکل کشائی کا بھی بیڑا اٹھائیے۔ لیکن آپ ہرگز ایسا کوئی دعویٰ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایسا کوئی دعویٰ کیا گیا تو پوری دنیا کے سامنے آپ کی اوقات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن چونکہ نظام ہدایت میں ایسا کوئی فوری نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، اسی لیے اسے آپ نے اپنے گھر کی کھیتی سمجھا ہوا ہے کہ جسے دیکھو وہ نائب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت سے ہدایت بانٹتا گھوم رہا ہے۔ دیکھیے، نائب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت تو اس صورت میں ہوتی کہ جب کوئی ایک بھی لمحہ یہ زمین حجت خدا سے خالی ہوتی، یا پھر معاذ اللہ خدا کا بھیجا ہوا اس قابل نہ ہوتا
کہ وہ بنا اپنے نائب مقرر کیے اس دنیا کا نظام چلا پائے۔ مطلب آپ کے پاس ایسی کون سی دلیل موجود ہے کہ جس سے معاذ اللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کسی نائب کی محتاج دکھائی دیتی ہے؟ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں ہوں گے تو لوگ ان سے اس طرح فیضیاب ہوں گے کہ جس طرح لوگ آفتاب سے اس وقت بھی فیضیاب ہوتے ہیں کہ جب وہ ابر کے پردوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور پھر کون سا ایسا شیعہ ہے کہ جو سرکار عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک سے واقف نہ ہو کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم پر سے اپنی نگاہ اٹھا لیں تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک ساعت کے لیے بھی امام روئے زمین پر نہ ہو تو زمین میں اپنے اہل کے اس طرح حرکت میں آئے گی کہ جس طرح کشتی والوں کے لیے دریا میں تموج پیدا ہوتا ہے۔ جناب والا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہونے کا دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اب تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت و مرتبے سے آشنا ہی نہیں ہیں، اور بقول صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایسے انسان کی موت کفر و نفاق اور ضلالت کی موت ہے کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کیے بنا ہی مر جائے۔ اور جہاں تک اپنے مجتہدین کو نائب امام ثابت کرنے کے لیے آپ کی اس منطق کا تعلق ہے کہ جناب جب نوابین اربع غیر سادات ہوتے ہوئے نائب امام ہو سکتے ہیں تو پھر یہ مجتہدین سادات ہوتے ہوئے نائب امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو دیکھیے، اگر اس منطق کو کچھ دیر کے لیے تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی اول تو یہ دلیل صرف آپ کے مجتہدین ہی کو نہیں بلکہ روئے زمین پر بسنے والے ہر سید زادے کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ نائب امام ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ تو پھر ان مجتہدین میں ایسے کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہوئے ہیں کہ جو یہ اکیلے اس منصب پر جمے بیٹھے ہیں؟ لہٰذا آپ کی یہ بے سر پیر کی منطق اسی ایک سوال پر ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتی ہے۔ رہی بات ان چار غیر سادات کے نائب امام علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کی کہ جن میں بترتیب عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن رو اور علی ابن محمد سمری شامل ہیں، تو دیکھیے یہ حضرات امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہرگز نہیں تھے، بلکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر تھے جن کا کام صرف اور صرف لوگوں کے سوالات امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانا اور جو جواب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اسے جوں کا توں لوگوں کے حوالے کر دینا تھا۔ اور یہ بات کہنے والا میں کوئی پہلا انسان نہیں ہوں، بلکہ ہمیشہ سے تمام ہی علماء شیعہ علل اعلان یہ حقیقت تسلیم کرتے آئے ہیں۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں اور دکھائیے مجھے اگر پچھلے 40-50 سال سے پہلے کبھی کسی ایک بھی مورخ نے ان حضرات کو نائب امام علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہو تو۔ حد یہ ہے کہ اصولی مسلک ہی کے مشہور و معروف عالم دین علامہ ذیشان حیدر جوادی کہ جو مترجم نہج البلاغہ ہونے کی حیثیت سے بھی کافی مقبول ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب نقوش عصمت میں جہاں کہیں ان حضرات کا ذکر کیا ہے وہاں انہیں با الفاظ صاف لفظ سفرا ہی کے نام سے یاد کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اس کتاب کے صفحہ 767 پر لکھتے ہیں کہ غیبت صغرا جس کا سلسلہ تقریباً 70 سال تک جاری رہا
اور اس میں مختلف سفراء کے ذریعے خط و کتابت اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا تاکہ لوگ غیبت پر ایمان کے عادی ہو جائیں اور یہ اعتقاد راسخ ہو جائے کہ غیبت کے ذریعے فیوز و برکات کا سلسلہ موقوف نہیں ہوتا بلکہ ہدایت و ارشاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور پھر اس کے آگے صفحہ 797 پر وہ باقاعدہ طور پر نواب اربع کے عنوان سے ایک پورا باب رقم کرنے کے باوجود بھی اس میں ان حضرات کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہیں غیبت صغرا کے زمانے میں نیابت کا کام سپرد کیا گیا تھا اور یہ در حقیقت سفارت کا کام انجام دیتے تھے، یعنی ان کا فریضہ مصادر شریعت کتاب و سنت سے احکام کا استنباط و استخراج کر کے قوم کے حوالے کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا کام صرف یہ تھا کہ قوم کے مسائل کو امام علیہ السلام تک پہنچائیں اور جو جواب حاصل ہو اسے قوم کے حوالے کر دیں۔ اب اول تو کوئی ان موصوف سے یہ پوچھے کہ ان حضرات کے متعلق یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ انہوں نے ساری زندگی سفارت ہی کا کام انجام دیا، یہ لکھنا کہ جناب ان لوگوں کو کام تو نیابت کا سپرد کیا گیا تھا لیکن معاذ اللہ انہوں نے اس سے ہٹ کر ساری زندگی سفارت کا کام انجام دیا، ان ہستیوں کی توہین ہے یا نہیں؟ اور پھر جب ان حضرات کو نیابت کا کام سپرد کرنے والے خود امام عصر علیہ السلام تھے تو پھر بھلا کس کی ہمت کہ امام علیہ السلام کے دیے گئے منصب سے ہٹ کر کسی دوسرے کام میں زندگی بسر کر سکے؟ اور پھر حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے سے کبھی روکا بھی نہیں۔ مطلب مجھے یہ بتائیے کہ جب دیگر کتب احادیث و روایات کے ساتھ ساتھ مطابق توقیات مبارکہ آپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو ہی گئے ہیں کہ یہ ہستیاں صرف اور صرف سفارت کا کام انجام دیا کرتی تھیں اور انہوں نے کبھی اجتہاد سے کام نہیں لیا، تو پھر یہ اقرار کرنے میں آپ کو کون سی شرم کھائی جا رہی ہے کہ یہ ہستیاں نائب امام علیہ السلام نہیں بلکہ سفیران امام علیہ السلام تھیں؟ اور دیکھیے یہ در حقیقت شرم نہیں بلکہ وہ منافقت ہے کہ جس کے سہارے آپ اپنے ان خطاکار مجتہدین کو معاذ اللہ نائب امام ثابت کرنے کے در پہ ہیں۔ لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ ان خطاکاروں کو نائب امام علیہ السلام تو کجا سفیر امام بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے بھی امام علیہ السلام کی طرف سے سند سفارت کا ہونا ضروری ہے۔ دیگر مورخین کی طرح علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی بحار الانوار میں ان چاروں سفیران امام علیہ السلام کی ان اسناد کو رقم کیا ہے، اور پھر وہ مزید اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بغیر صاحب الامر علیہ السلام کی نص کے اور اپنے سابق سفیر کی نص کے سفیر مقرر نہیں ہوئے۔ اور پھر اس عقیدے کا تیسرا نقص یہ ہے کہ بالفرض اگر سفیران امام علیہ السلام کو نائب امام تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ان مجتہدین کو بھی نائب امام مان لیا جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ان مجتہدین حضرات کو بھی انہی امور کی حد تک محدود رکھیں کہ جن امور تک بقول آپ کے یہ سفیران محترم محدود تھے، یعنی لوگوں کے سوالات امام علیہ السلام تک پہنچانا اور جو جواب وہاں سے ملے اسے جوں کا توں بنا اپنی ذاتی رائے شامل کیے لوگوں کے حوالے کر دینا۔ اور پھر ایسی صورت میں
معاذ اللہ ان عریضوں کو بے معنی قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی بھی عائد کیجیے کہ جو ہر سال مومنین کسی سفیر امام کا نام لکھ کر اس امید پر سپرد آب کر دیتے ہیں کہ وہ سفیر امام علیہ الصلوۃ والسلام ہماری یہ حاجت امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بقول آپ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودہ نائبین بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود ہیں، تو پھر بوقت مشکل ان مجتہدین حضرات کے بجائے آج سے 1100 سال پہلے گزرنے والے سفیران امام علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنانے کی کیا تک بنتی ہے؟ بھائی آپ کے مقلدین کو تو چاہیے کہ انہیں جو بھی حاجت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرنی ہو وہ اسے ایک کاغذ پر لکھ کر آپ کے حوالے کر دیں کہ ذرا اس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام تک تو پہنچا دیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے، ایک نااہل شخص کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب کبھی وہ کسی منصب پر قابض ہوتا ہے تو بوقت مشکل اسے اس منصب کے اہل کی یاد آتی ہے، جس طرح بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردستی منصب خلافت پر قابض ہونے والوں کے پاس جب کبھی کوئی مومن اپنی مشکل لے کر آتا تھا تو وہ اس سائل کو اصل جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ خود کو نائب امام علیہ الصلوۃ والسلام قرار دینے میں حق بجانب ہیں تو ان عریضوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیجیے اور مومنین کی حاجات کو خود وصول کرنا شروع کیجیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب ان 4 سفیران امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ خود یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ حضرات اجتہاد سے کام نہیں لیتے تھے، مطلب انہوں نے کبھی کتاب و سنت سے بھی مسائل کا حل استنباط کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آپ کے ان خطا کار مجتہدین کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ قرآن و سنت تو کجا اجماع امت اور اپنی ذاتی رائے سے احکامات شریعت کے فیصلے کرتے پھریں؟ عقیدہ نیابت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا رد، اور وہ یہ کہ جہاں تک نائب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منصب کا تعلق ہے تو دیکھیے از روح قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام امام کا نائب صرف ایک امام ہی ہو سکتا ہے، مطلب آسان الفاظ میں نائب امام اور امام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب ایک امام دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا نائب امام وقت کی حیثیت سے اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس حوالے سے بحار الانوار میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک نقل فرماتے ہیں کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال اس امت میں آسمان کے ستاروں کی سی ہے، جب ایک ستارہ غروب ہوگا تو دوسرا طلوع ہو جائے گا، یعنی اس کی طرف تمہاری آنکھ اٹھاتے ہی اور انگلی سے اشارہ کرتے ہی ملک الموت اس کو آ کر لے جائے گا اور تم لوگ ایک زمانے تک بے حس رہو گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا، اور اس عرصے میں اولاد عبد المطلب قابض رہے گی۔ ابھی تم اسی حالت میں رہو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ستارہ پھر طلوع کرے گا، تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اسے قبول کرنا۔ اب اس فرمان مبارک سے ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا سلسلہ بلا فصل ہوا کرتا ہے کہ جیسے ہی ایک امام رخصت ہوا تو فوراً ہی دوسرے امام نے اس کی جگہ لے لی، لہٰذا اب آپ ان مجتہدین حضرات کو
امام یا نائب امام کہنے سے پہلے غیبت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ان مجتہدین کا ایک مسلسل سلسلہ دکھائیے، ورنہ یہ بات مولا کے اس فرمان کے منافی قرار پائے گی کہ غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج سے بمشکل 100 سال پہلے تک کبھی اس قوم کو کسی نائب امام کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اور اچانک یہ ضرورت اتنی شدید ہو گئی کہ جس کے بغیر مومنین کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی شخص کو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب تسلیم کرنا در حقیقت یہ تسلیم کرنا ہے کہ معاذ اللہ نہ صرف امام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بلکہ خاکم بدہن وہ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں۔ یقین جانیے کہ ان دشمنان حق کا مقصد بھی آہستہ آہستہ اسی نظریے کو فروغ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن خطا کاروں کو کچھ عرصے پہلے تک صرف نائب امام کہا جاتا تھا، اب انہیں کھلم کھلا بنا کسی خوف و خطر امام کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، جس طرح اس حقیقت کا انکار ناممکن ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم ہونا شرط اول ہے، اسی طرح اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی امام کا نائب مستقبل کا امام ہوتا ہے۔ شیخ علی نمازی شہرودی کی مشہور کتاب اثبات ولایت تکوینیہ کہ جس کا ترجمہ شمس العلماء علامہ ناصر سبطین ہاشمی فاضل ایران نے کیا ہے، وہ اس کتاب کے صفحہ 34 پر حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک نقل کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ امام فقط معصوم ہی ہوگا، اور عصمت بدن سے ظاہر نہیں ہوتی کہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معین کیا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ معصوم کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معتصم یعنی محفوظ اور متمسک قرآن ہو، اور وہ معصوم قرآن سے قیامت تک ہرگز جدا نہ ہوگا۔ اور اسی حوالے سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک علامہ حر عاملی نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف وسائل الشیعہ کی جلد 27 صفحہ 30 پر نقل کیا ہے، جہاں مولا اپنے ایک معروف صحابی جناب کمیل علیہ الرحمہ سے یہ فرماتے ہیں کہ یا کمیل ہیا نبوتا و رسالتا و امامتا و لیسا بعد ذالکا الا موالین متبعین او مبتدئین انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اے کمیل، یہاں نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں سوائے ہمارے موالین کے، یعنی ہمارے شیعوں اور ہمارا اتباع کرنے والوں کے، اور بے شک متقین کو اللہ سے سب سے زیادہ قرابت حاصل ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو ٹوک الفاظ میں اس پورے معاملے کا ناقابل انکار فیصلہ فرما دیا کہ نبوت، رسالت اور امامت کے بعد کوئی عہدہ ایسا نہیں کہ جس کے متعلق ایسا کوئی دعویٰ کیا جا سکے کہ جو آج یہ اصولی حضرات اپنے مجتہدین کے حق میں کرتے ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے ایک اور مستحکم دلیل ملک ایران کو شیعہ کرنے والے علامہ ہلی کی مشہور تصنیف الفین کے صفحہ 20 پر نائب امام کے اوصاف کے حوالے سے ان کے یہ غیر معمولی الفاظ ہیں
کہ نائب کو منیب کے عہدے کے لوازم اور اسباب کا اپنی ذات میں موجود رکھنا شرط ضروری ہے۔ مطلب نائب امام کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس میں وہ تمام صفات و کمالات پائے جاتے ہوں کہ جو امام میں پائے جاتے ہیں۔ اور ائمہ علیہ السلام کے فضائل کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہ ہے کہ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے نزدیک دنیا اور تمام آسمان اور تمام زمینیں بس اسی طرح ہیں، یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ ہتھیلی ہے وہ جانتا ہے تمام دنیا اور زمین و آسمان کے ظاہر اور باطن کو، اور داخل اور خارج کو، اور اس کے خشک کو اور اس کے تر کو۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کی یہ طاقت نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ظاہر و باطن قرآن کا پورا علم ہے، سوائے اوصیاء علیہ السلام کے۔ مطلب کہاں ائمہ علیہ السلام کے کمالات و فضائل، اور کہاں ان ناقصین کے گناہ اور ان کی جہالتیں۔ بھائی میرے، ان فضیلتوں کا متحمل ہونے کے لیے من جانب اللہ ہونا ضروری ہے کہ جسے حرف عام میں امام یا معصوم کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام طارق بن شہاب سے یہ فرماتے ہیں کہ اے طارق، امام کلمت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، نور اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، آیت اللہ ہے۔ خدا اس کو خود منتخب کرتا ہے، اور خدا اس کی ذات میں وہ کمال پیدا کرتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے، اور اسی کمال کی وجہ سے اس کی اطاعت اور اس کی ولایت تمام مخلوقات پر واجب و لازم کر دیتا ہے۔ بس وہ خدا کا ولی ہوتا ہے اس کے آسمانوں اور زمین میں، اور اسی کمال کی وجہ سے خدا نے اپنے تمام بندوں سے اس کی ذات کو تسلیم کرنے کا عہد لیا ہے۔ پس جو شخص اس سے آگے بڑھے گا تو وہ خدائے صاحب عرش کا منکر ہو جائے گا۔ امام جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے، اور اس کے بازو پر یہ آیت تحریر کر دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ پس وہی صدق اور عدل ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک عمود نور زمین سے آسمان تک قائم کر دیا جاتا ہے، اور وہ اسی نور میں تمام بندگان خدا کے اعمال دیکھتا ہے۔ امام بندوں کا فریاد رس ہے مصیبتوں میں، اور خدا کی طرف سے تمام خلائق پر غالب ہے۔ اب بتائیے کہ امام کا نائب سوائے امام کے اور کون ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ تمام اوصاف موجود ہوں؟ ہے کسی میں اتنی جرت کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس میں تمام اوصاف امامت موجود ہیں؟ اب میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہاں مزید اوصاف امامت بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ ان سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کا بچہ بچہ بخوبی واقف ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام کے سفیران محترم بھی ان فضیلتوں کے حامل نہیں تھے تو پھر ان گناہ گار مجتہدین کے ان دعووں کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ دیکھیے، کسی بھی خطا کار کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ وہ معاذ اللہ امام یا نائب امام ہو سکتا ہے، سوائے توہین اہل بیت علیہ السلام اور کچھ نہیں۔ اور اس سلسلے کی 5ویں بات یہ کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام جیسی ہستی کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے
اپنا یہ پیغام دے کر کوفے بھیجا ہو کہ جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے گویا مجھ حسین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے لیے بھی کسی تاریخ نے کبھی نائب امام لکھنے کی جرت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ انہیں سفیر حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور تو اور کبھی کسی نے حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، جبکہ ان کے متعلق صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام میں تمام اوصاف امامت موجود تھے۔ لیکن خدا پوچھے ان نازبیوں اور مقصرین سے کہ جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس عظیم منصب کو اتنا حقیر بنا دیا ہے کہ آج جس خطا کار کا دل چاہتا ہے وہ منہ اٹھا کر نائب امام ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اگر ابھی بھی آپ کو یہ توہین اہل بیت علیہ السلام دکھائی نہیں دیتی تو ایک بات یاد رکھیے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کا نام لینا بھی معاذ اللہ گناہ تصور کیا جائے گا، اور دور بنی امیہ اور بنی عباس کی طرح یہاں بھی نقل احادیث معصومین علیہ السلام ایک قابل سزا جرم قرار دے دیا جائے گا۔ خدا کے واسطے ان ملونوں کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ لوگ عقائد میں یہ زہر اتنا آہستہ آہستہ شامل کرتے ہیں کہ کسی کو اس کا اندازہ تک نہیں ہو پاتا۔ مطلب شروع میں جب ان ناقصین کو نائب امام کہا گیا تو لوگوں کو بہت ناگوار گزرا، لیکن پھر وہ اس کے اتنے عادی ہو گئے کہ اب امام تو کیا بلکہ ان خطاکاروں کو معاذ اللہ دور حاضر کا علی اور حسین کہے جانے پر بھی کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رینگتی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مطلب وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج مومنین ان کمبختوں کے دعوی امامت کو تو خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں، لیکن مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیان کردہ فرمان صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر فوراً ہی یہ اعتراض کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب اگر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں تمام اوصاف امامت موجود تھے تو پھر وہ امام کیوں نہیں بنائے گئے، جبکہ عدل الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی منصب کا اہل ہے تو اسے وہ منصب عطا بھی کیا جائے۔ تو دیکھیے، ویسے تو اس حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً یہ عرض کرتا چلوں کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے امام نہ بنائے جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر امام کسی نہ کسی دور کے لیے امام وقت ضرور کہلاتا ہے، لیکن چونکہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ان کے امام وقت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ ہی میں ہو گئی تھی، لہٰذا اگر وہ امام بنائے بھی جاتے تو بھلا کس وقت کے لیے؟ اور ویسے بھی امامت تو در حقیقت رسالت کا دوسرا نام ہے، اور رسالت اذن تبلیغ کا، اور ایک رسول کی موجودگی میں کسی دوسرے رسول کا تبلیغ دین کرنا خلاف عقل بھی ہے اور خلاف ادب بھی۔ اسی لیے جب کسی نے حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دریافت کیا تھا کہ مولا کیا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں، تو مولا نے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر ہوں گے تو ان میں سے ایک صامت ہوگا۔ دیکھیے، جہاں تک عصمت، علم اور دیگر اوصاف امامت رکھنے کا سوال ہے تو اس کے لیے
منصب امامت پر فائز ہونا قطعی ضروری نہیں۔ بھائی بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا بھی تو امام نہیں تھیں، لیکن اوصاف امامت ان کے پاس ائمہ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر تھے۔ بہرحال مولا عباس علیہ السلام کے امام نہ بنائے جانے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جسے ایک شاعر اہل بیت علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے یوں بیان کیا ہے کہ ہے کون سی جو ان کو سعادت نہ ملی، پھر ایسی کسی اور کو عظمت نہ ملی۔ عباس میں اوصاف امامت سب تھے، یہ شان وفا تھی جو امامت نہ ملی۔ بہرحال اس عقیدے کا چھٹا رد اور وہ یہ کہ جب یہ بات قرآن و احادیث سے ثابت ہے کہ امام ہو یا جانشین امام، اس کا من جانب اللہ ہونا لازمی ہے، اور اپنے ان مجتہدین کے متعلق آپ خود یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کا انتخاب کرنے والے آپ خود ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ پھر وہ نائب امام یا امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب والا، اللہ کے منتخب کردہ امام کی سب سے پہلی شرط ہی اس کا معصوم ہونا ہے، ورنہ ان کے قول و فعل کو حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک آپ کے مجتہدین کے قول و فعل کا تعلق ہے تو ان کے فعل کو تو آپ ویسے ہی حجت تسلیم نہیں کرتے، اور رہی بات ان کے قول کی تو وہ بھی ان کی موت کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب ثواب الاعمال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسلام میں ضرور اس ریت پر یعنی رعایا پر عذاب نازل کروں گا کہ جو ایسے ظالم کی اطاعت کرے کہ جو اللہ عز و جل کی جانب سے مقرر نہ ہو، اگرچہ یہ ریت اپنے اعمال میں نیک اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اور میں اسلام میں اس ریت کو ضرور معاف کروں گا کہ جو ایسے ہدایت کرنے والے امام کی اطاعت کرے کہ جو اللہ عز و جل کی جانب سے معین شدہ ہو، اگرچہ یہ ریت اپنے اعمال میں ظالم اور گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کہ کسی بھی غیر معصوم کے دعوی امامت کے بطلان پر اس سے بڑی دلیل اور کیا دی جا سکتی ہے کہ خداوند عالم ایسی قوم کو ضرور داخل جہنم کرے گا کہ جو کسی ایسے امام کی اطاعت کرتی ہو کہ جو منصوص من اللہ نہ ہو، چاہے وہ قوم ہزار نیک اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب قوم کا یہ حال ہے تو آپ ان مجتہدین کے انجام کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جو در حقیقت دعوی امامت کرنے والے ہیں۔ اچھا، امام کی یہی دو اقسام قرآن مجید نے بھی بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک کے متعلق سورہ سجدہ کی آیت 24 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور قرار دیے ہم نے ان میں سے امام کہ جو ہدایت کیا کرتے تھے ہمارے حکم سے، اور وہ صبر کرنے والے اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ اور اس کے برعکس دوسری قسم کے امام کے لیے سورہ قصص کی آیت 41 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور بنایا تھا ہم نے
ان کو امام وہ بلاتے تھے دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لہذا اب فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کے ان مجتہدین کا من جانب اللہ نہ ہونا انہیں کون سی قسم کا امام ثابت کرتا ہے۔ اور جہاں تک ان ائمہ علیہ السلام کا سوال ہے کہ جو منصوص من اللہ بھی ہیں اور بقول قرآن مجید وہی ائمہ ہدا بھی ہیں، تو اس کے مصداق صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جن کی خبر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دی ہے کہ اے لوگو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عہد امامت میرے ہی اہل بیت و نسل میں قیامت تک کے لیے مخصوص ہے۔ خدا نے مجھے جو حکم تبلیغ دیا تھا میں نے اچھی طرح تمہیں پہنچا دیا ہے، اور حاضر و غائب سب کے لیے حجت ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو مولا نے ان ائمہ علیہ السلام کے اسماء مبارکہ سے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ وہ میرے خلفاء اور ائمہ مسلمین میرے بعد ہیں۔ اول ان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کے بعد حسن، پھر حسین علیہ السلام، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد بن علی جو تورات میں باقر کے لقب سے معروف ہیں۔ اے جابر، تم ان سے قریبی زمانے میں ملاقات کرو گے، جب ملاقات ہو تو میرا سلام انہیں پہنچا دینا۔ ان کے بعد جعفر بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد بن علی، پھر علی بن محمد، پھر حسن بن علی، پھر میرے ہم نام محمد اور ہم کنیت ابو القاسم ہیں علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی طرح ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے، اور تم نے امام بنایا ہے اس کو کہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کو معذور نہیں بنا سکتا۔ معذور یعنی قابل معافی نہیں بنا سکتا، مطلب اس کی شفاعت کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ اس حوالے سے اور بھی بہت سے فرامین معصومین علیہ السلام کتب احادیث میں موجود ہیں کہ جن کا ذکر انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دیکھیے، ذکر حق کی گزشتہ ایک مجلس میں شرک کے حوالے سے میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ از روح قرآن صرف وہ شرک گناہ کبیرہ ہے کہ جہاں انسان علم نہ رکھتے ہوئے کسی شے کو خدا کا شریک ٹھہرائے، لیکن جہاں اللہ رب العزت خود کسی کو اپنے ساتھ کسی امر میں شریک قرار دے تو اب ایسا شرک ضلالت نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب امام بنانے کا اختیار صرف اور صرف خدا وند عالم کے پاس ہے تو پھر کسی خطا کار کو امام اور نائب امام قرار دینا گناہ کبیرہ ہوا یا نہیں؟ اصول کافی کی پہلی جلد کے صفحہ 459 پر ایک بہت ہی شاندار روایت موجود ہے کہ جہاں کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سورہ بقرہ کی آیت 165 کے متعلق دریافت کیا تو مولا نے اسے اسی سورہ مبارکہ کی اگلی ہی آیات سے جواب بھی عنایت فرما دیا۔ راوی نے پوچھا کہ مولا اس آیت سے کیا مراد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی ہی شدید محبت رکھتے ہیں کہ جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ خدا کی قسم انہوں نے ایسے لوگوں کو امام بنایا جو ان کے علاوہ ہیں کہ جن کو خدا نے لوگوں کا امام بنایا ہے، اسی لیے
خدا نے کہا ہے کہ اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ مبتلائے عذاب الہی ہیں، قوت تو تمام اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا تھا ان سے جو اتباع کرنے والے تھے، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور مدد کے اسباب قطع ہو جائیں گے، اور پیروی کرنے والے کہیں گے کہ اگر ہم پھر دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوں گے جیسے یہ ہم سے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، یہ ظالم ائمہ اور ان کے تابعین ہیں، اسی طرح اللہ ان کو حسرات میں رکھے گا اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں بظاہر بتوں یعنی طاغوت اور ان کے ماننے والے کفار کا ذکر ہے، لیکن امام علیہ السلام نے ان آیات کا مصداق خود ساختہ امام اور ان کے پیروکاران کو قرار دیا۔ مطلب بقول امام علیہ السلام خدا کی نظر میں یہ دنیاوی امام طاغوت کی مثل ہیں اور ان کے پیروکار خدا کی نظر میں کافر ہیں۔ اور سورہ حج کی آیت 30 میں خداوند عالم نے با الفاظ صاف بتوں کی نجاست سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جناب والا، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اقرار قدرت نے مشہور اصولی مجتہد آیت اللہ باقر الصدر کی زبان سے بھی کرا دیا۔ وہ اپنی کتاب نظام مرجعیت کے صفحہ 6 پر لکھتے ہیں کہ مخلوقات میں سے کوئی فرد اور کوئی ادارہ ذاتی طور پر اس وقت تک مرجعیت کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس منصب کے لیے خداوند متعال کی جانب سے منسوب نہ ہو۔ چنانچہ اذن خدا کے بغیر خود کو مرجع کہنے والا قرآن کی اصطلاح میں طاغوت ہے۔ اصولیوں کے دعوی امامت کا 7واں رد، اور وہ یہ کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی آیہ قرآنی تو کجا، آپ کوئی ضعیف سے ضعیف تر حدیث بھی اپنے ان مجتہدین کو نائب امام علیہ السلام ثابت کرنے کے حق میں پیش نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن مجید اور اقوال معصومین علیہ السلام کے ایسے درجنوں حوالہ جات موجود ہیں کہ جو آپ کے اس دعوے کی سراسر نفی کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھیے کہ بنا دلیل کے دعویٰ کرنے والوں کی نہ تو خدا کی نظر میں کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسے لوگ صرف اور صرف خدا کے عتاب کے مستحق ہیں۔ سورہ نجم کی آیت 23 بظاہر بتوں کے متعلق ہے، لیکن اس کے مصداق یہ خود ساختہ امام اور حجت اللہ بھی ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ تو نام ہیں کہ جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ جناب والا، کسی ایسے انسان کو امت کا امام بتانا کہ جسے اللہ نے اس اعزاز سے نہ نوازا ہو، در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مرادف ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت 60 میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ
अलेसा फी जहन्नमा मस्वल लिलमुतकब्बिरीन। और क़यामत के दिन तुम देखोगे उन लोगों को जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पर कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या नहीं है दोज़ख में ठिकाना तकब्बुर करने वालों का। और उसूल काफ़ी में जब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से किसी ने इसी आया मुबारका का मतलब पूछा कि मौला इसका क्या मतलब है कि रोज़े क़यामत तुम देखोगे उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला कि उनके चेहरे काले होंगे, तो मौला ने फरमाया इससे मुराद ये है कि जो कहे कि मैं इमाम हूं हालांकि वो इमाम नहीं हो। रावी ने पूछा चाहे वो अलवी हो। मौला ने फरमाया कि हाँ चाहे वो अलवी हो। रावी ने कहा कि चाहे वो अली अलैहिस्सलाम का बेटा हो। तो मौला ने फरमाया कि हाँ चाहे वो ऐसा ही हो। और फिर इसी के आगे सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने दावाए इमामत किया दर हालांकि वो इसके अहल से नहीं तो वो काफिर है। जनाबे वाला जबान से ऐसा कोई दावा करना तो कुजा, अगर कोई अपने किसी अमल से भी ये जाहिर करने की कोशिश करे कि वो माज़अल्लाह इमाम या नाइबे इमाम है, तो चाहे ऐसा करने वाला अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने का कोई फर्द ही क्यों ना हो, वो अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम का मुजरिम करार पाता है। तो फिर दौरे हाजिर के इन खताकारों की औकात ही क्या है कि जो ये अपने इमाम और नाइबे इमाम होने का शोर मचाते घूम रहे हैं। उठाइए कुतुब तारीख और देखिए हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाबे जाफर का जिक्र कि उनसे ऐसी क्या खता सरजद हुई थी कि आज भी तारीख उन्हें जाफर कज़्ज़ाब के नाम से याद करती है। लेकिन चूंकि उन्होंने बाद में तौबा कर ली थी, इसलिए बाज मौरखीन ने उन्हें जाफर कज़्ज़ाब लिखने के बाद आगे ब्रैकेट में तव्वाब भी लिखा है। भाई मेरे, जनाबे जाफर ने नाइबे इमाम होने का कोई दावा अपनी जबान से हरगिज नहीं किया था, बल्कि सिर्फ एक ऐसे अमल का इरादा किया था कि जिससे मोमिनीन को एक गैर महसूस अंदाज में ये पैगाम दिया जा सके कि माज़अल्लाह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद अगले इमाम वो खुद हैं। और वो अमल ये था कि जब हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो जनाबे जाफर ये जानते हुए भी कि इमाम की नमाज जनाजा सिर्फ इमाम ही पढ़ा सकता है, अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे आकर खड़े हो गए थे। लेकिन कब्ल इसके कि वो तकबीर के लिए हाथ उठाते, अचानक कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले आए और जनाबे जाफर का हाथ पकड़कर ये कहते हुए उन्हें पीछे हटाया कि क्या तुम नहीं जानते कि इमाम की नमाज जनाजा सिर्फ एक इमाम ही पढ़ा सकता है। जनाबे जाफर की ये पूरी रूदाद बिहारुल अनवार समेत मुताद्दिद कुतुब शिया में देखी जा सकती है। अब बताइए मुझे कि जब एक इमाम ज़ादे भी अपने उस एक इरादे की पादाश में कज़्ज़ाब कहलाए जा सकते हैं कि जिस इरादे पर वो अमल भी नहीं कर पाए थे, तो फिर आज के इन खताकारों को किन अल्फाज में याद करना चाहिए कि जो अलल ऐलान अपनी जबान से नाइबे इमाम और इमाम होने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल अक़ीदे नियाबते इमाम अलैहिस्सलाम का 8वां रद, और वो ये कि जब अज़रूहे कुरानो अहादीसे मासूमीन अलैहिस्सलाम हम सब बिला इख्तिलाफ आइम्मा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ये ईमान रखते हैं कि उनकी इमामत तमाम आलमीन पर मुहीत है, कि जिसमें इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात, हैवानात, नबातात, हत्ता के
جمادات وغیرہ بھی شامل ہیں، تو اب عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو کوئی بھی ان ہستیوں کا نائب اور جانشین ہوگا اسے صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ان تمام عالمین کے لیے نائب امام ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ اہل بیت علیہ السلام خدا کی کائنات میں سب سے افضل ہیں، لہٰذا ایک نائب امام کو بعد از اہل بیت علیہ السلام خدا کی کائنات میں سب سے افضل بھی ہونا چاہیے۔ اب ان عالمین کی حدود کا تعین آپ خود کر لیجئے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر ارسال کیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام عالمین کے لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا نائب اور جانشین مقرر فرمایا۔ مطلب یہ تو بتائیے کہ حدیث غدیر کے متعلق آپ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو ذرہ برابر بھی ان عالمین کا اندازہ ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو امام بنا کر بھیجا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12,000 جہان پیدا کیے، اور ان میں سے ہر جہان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا ہے، اور ہر جہان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ خدا نے کوئی اور جہان پیدا ہی نہیں کیا۔ میں ان تمام جہانوں پر حجت ہوں۔ اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا آپ کے یہ مجتہدین حضرات انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور باقی خلق خدا اور اس جہان کے ساتھ ساتھ خدا کے خلق کردہ باقی تمام جہانوں کے لیے بھی نائب امام ہیں، یا پھر بیچارے جنات اور دیگر خلق خدا نائب امام کے اجتہاد و تقلید سے محروم اس عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ ان کا کوئی عمل ہی قابل قبول نہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب خدارا میرے اس سوال کے جواب میں یہ نہ کہیے گا کہ جنات کو ایسے کسی نظام ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بقول سورہ اعراف آیت 179 صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ جنات کی بھی اکثریت جہنم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لہٰذا جس طرح نارے جہنم سے بچنے کے لیے انسانوں کو کسی ہادی کی ضرورت ہے، اسی طرح جنات کو بھی ہے۔ یا پھر آپ کے خیال میں جنات میں بھی آپ کی طرح کے کچھ اجتہاد زدہ پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں یہ نظام اجتہاد و تقلید سنبھالا ہوا ہے، اور انسانوں کی طرح وہاں بھی صرف کسی خاص خطۂ زمین سے تعلق رکھنے والے جنات کو نائب امام ہونے کا حق حاصل ہے۔ بہرحال اب اس سلسلے کی ایک آخری بات یہ کہ جناب والا وہ نائب ہی کیا کہ جو منیب سے رابطے میں نہ ہو، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان مجتہدین کا امام علیہ السلام سے کوئی رابطہ ثابت کیے بنا آپ انہیں نائب امام نہیں منوا سکتے۔ اسی لیے آپ نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اگلا ظلم یہ کیا کہ آپ غیبت امام علیہ السلام ہی کے منکر ہو گئے، اور وہ اس طرح کہ تمام معصومین علیہ السلام نے غیبت امام عصر علیہ السلام کی خبر تو دی، لیکن غیبت کی وضاحت خود قائم آل محمد علیہ السلام نے اپنے اس آخری فرمان مبارک میں بیان فرمائی کہ جو ان کے آخری سفیر جناب علی ابن محمد سمری کی سند سفارت بھی ہے۔ یعنی یہ اتنا مستحکم فرمان امام ہے کہ جس پر ایمان لائے بنا جناب علی ابن محمد سمری کی سفارت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ اس فرمان امام کو
درجنوں کتب شیعہ نے نقل کیا ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ اے علی ابن محمد سمری سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری وفات پر تمہارے بھائیوں کو صبر کا عظیم ثواب عطا فرمائے، اس لیے کہ اب تمہاری موت 6 دن میں واقع ہو جائے گی، لہذا تم اپنے کام سمیٹ لو اور آئندہ اپنی وفات کے بعد کے لیے کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کرنے کی وصیحت نہ کرنا، کیونکہ اب غیبت تامہ واقع ہو چکی ہے اور بغیر حکم خدا کے اب ظہور نہ ہوگا، اور وہ بھی ایک طویل عرصے کے بعد کہ جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ اور پھر اس کے آگے امام علیہ السلام بالخصوص فرماتے ہیں کہ اور آئندہ میرے شیعوں میں سے کچھ لوگ مجھے دیکھنے کا دعویٰ کریں گے، لیکن جو شخص خروج سفیانی سے قبل مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مفتری ہے۔ اب ذرا ظلم اور بے خوفی آخرت کی انتہا دیکھیے کہ امام علیہ السلام کے اتنے سخت الفاظ کے باوجود بھی صرف اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے ان مجتہدین حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ امام علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور ان سے احکامات بھی لیتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر اپنے اس جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے تو خلاف فرمان امام علیہ السلام اس غیبت کو غیبت تامہ یعنی مکمل غیبت کے بجائے غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت کے نام سے مشہور کیا گیا، تاکہ مومنین کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ جناب یہ غیبت بھی غیبت صغریٰ ہی کی طرح کی ایک غیبت ہے کہ جس میں مولا اپنے کچھ مخصوص مومنین سے رابطے میں رہتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ غیبت غیبت صغریٰ کے مقابلے میں بہت طویل عرصے پر محیط ہے۔ دیکھیے، اول تو اگر یہ دونوں غیبتیں ایک ہی نوعیت کی ہیں اور ان میں سوائے مدت کے اور کوئی فرق نہیں، تو یہ بتائیے کہ پھر معصومین علیہ السلام نے انہیں 2 مختلف ناموں سے کیوں موسوم فرمایا؟ مطلب یہ بات خلاف عقل ہے یا نہیں کہ ایک ہی غیبت کو بلا وجہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جبکہ یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ ان دونوں غیبتوں کے درمیان کوئی فاصلہ بھی موجود نہیں کہ جس کی بنا پر انہیں 2 غیبتیں شمار کیا جا سکے۔ مطلب کوئی تو وجہ ہونی چاہیے کہ جو امام علیہ السلام نے غیبت اختیار فرمانے کے 70 سال بعد اچانک یہ اعلان فرمایا کہ آج سے ایک دوسری غیبت واقع ہو گئی ہے۔ تو جناب والا فرق تو ہے، اور در حقیقت امام علیہ السلام کا یہ پورا فرمان اسی فرق کو واضح کر رہا ہے، جہاں سب سے پہلے تو امام علیہ السلام نے اس قیاس آرائی کی تردید فرمائی کہ معاذ اللہ سفیران محترم نائب امام یا امام علیہ السلام کے قائم مقام تھے، کیونکہ امام علیہ السلام نے جناب علی ابن محمد سمری سے یہ نہیں فرمایا کہ اب کسی کو میرا قائم مقام مت بنانا، بلکہ بالفاظ صاف یہ فرمایا کہ آئندہ اپنی وفات کے بعد کے لیے کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کرنے کی وصیحت نہ کرنا، کیونکہ اب غیبت تامہ یعنی مکمل غیبت واقع ہو چکی ہے۔ اور پھر اس غیبت تامہ کی وضاحت ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ بغیر حکم خدا کے اب ظہور نہ ہوگا، اور وہ بھی ایک طویل عرصے کے بعد کہ جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور زمین
ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ لہذا غیبت تامہ کو غیبت صغرا جیسی غیبت سمجھنا مخالفت حکم امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن کیا کہنے ان دشمنان حق کے کہ جنہوں نے پہلے تو بلا کسی خوف و خطر غیبت تامہ کو غیبت کبرا بتایا، اور پھر چونکہ اپنے ان مجتہدین کو نائب منوانے کے لیے ان کا کوئی تعلق امام علیہ الصلوۃ والسلام سے وضع کرنا ضروری تھا، اسی لیے غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دنیا سے نرالا ایک نظریہ یہ پیش کیا گیا کہ جناب غیبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ جب کبھی کسی کی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے دوران دیکھنے والے کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو ہے، لیکن جوں ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرماتے ہیں تب دیکھنے والے کو اچانک یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ امام تھے۔ اور اس نظریے کا بیان اصولی مکتب کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ حوالے کے طور پر میں یہاں ذیشان حیدر جوادی کی پیش کردہ کتاب نقوش عصمت ہی کا صفحہ 768 پیش کیے دیتا ہوں کہ جہاں یہ حضرت لکھتے ہیں کہ روایات اور واقعات پر دقت نظر سے کام لیا جائے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا یہی مفہوم منظر عام پر آتا ہے، اور اسی غیبت کی بنیاد پر ان سارے واقعات کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ جن میں ملاقات امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پایا جاتا ہے، لیکن آپ کی شخصیت کا اندازہ نگاہوں سے غائب ہو جانے کے بعد ہوا، اور بروقت یہ احساس بھی پیدا نہ ہو سکا۔ تو جناب اول تو آپ کی اس پوری قیاس آرائی کا منہ توڑ جواب حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک میں موجود ہے کہ جہاں مولا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ان کو جسمانی طور پر دیکھا جائے گا اور نہ ان کا نام لیا جائے گا تائیں کہ آپ کا ظہور ہو۔ اور دوسرا جواب اسی زیر بحث فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہے کہ جہاں مولا نے لفظ مشاہدہ استعمال فرما کر آپ جیسے تمام مقصرین کے منہ پر تماچا دے مارا ہے کہ جو کوئی خروج سفیانی سے پہلے مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ کذاب و مفتر ہے۔ کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو کہ جو یہ کہے کہ اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور مفتر کہتے ہیں اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک پوری جھوٹی داستان گڑھنے والے کو کہ کب کیسے اور کہاں اس کی ملاقات امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ اور لفظ مشاہدہ کے حوالے سے کوئی بھی باشعور انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اگر بنا پہچانے بھی کسی کو دیکھا جائے تو یہ بھی مشاہدہ ہی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی انجان شخص کو کوئی جرم کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں اور اگلے وقت جب وہ شخص عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اور آپ سے اس شخص کا مکمل تعارف کراتے ہوئے یہ شہادت طلب کی جاتی ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو وہ جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے کیے گئے مشاہدے کی گواہی نہیں دیں گے؟ جناب والا غیبت کے معنی ہی نظروں سے پوشیدہ ہونے کے ہیں، اس کے لیے پہچاننے نہ پہچاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل
قرآن مجید کی وہ تمام آیات ہیں کہ جہاں یہ لفظ غیب وارد ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نمل کی آیت 20 میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو اپنے دربار میں موجود نہ پا کر یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے؟ اب آپ خود ہی بتائیے کہ ہدہد کے نظر نہ آنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسے غائبین میں شمار کرنا کس بات کا ثبوت ہے؟ یا آپ کے خیال میں معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندے کی پہچان نہیں تھی؟ اسی طرح یہ لفظ سورہ انفطار کی آیت 16 میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں خداوند عالم بد کرداروں سے یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے روز وہ نار جہنم سے بچنے کے لیے کہیں غائب نہیں ہو سکتے۔ اب کیجئے یہاں بھی لفظ غائب کا وہی ترجمہ کہ جو آپ غیبت امام علیہ السلام کے متعلق کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہی اصولی حضرات غیبت امام علیہ السلام سے متعلق اپنی ان تمام تر فضولیات کے برخلاف کچھ ایسے واقعات بھی ممبروں سے بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جہاں امام علیہ السلام کو پوری طرح پہچانتے ہوئے یہ مجتہدین حضرات ان سے ملتے بھی ہیں اور ان سے احکامات دین بھی حاصل کرتے ہیں، تاکہ مجتہدین اور امام علیہ السلام کے درمیان کسی طرح وہ رابطہ بھی قائم رکھا جا سکے کہ جو ان تمام قیاس آرائیوں کا اصل مقصد بھی ہے۔ بھائی، جب بقول آپ کے امام علیہ السلام کی اس غیبت کبریٰ کا مفہوم ہی یہ ہے کہ لوگ آپ علیہ السلام سے صرف اسی حالت میں مل سکتے ہیں کہ وہ ملاقات کے دوران امام علیہ السلام کو پہچانتے نہ ہوں، تو پھر آپ کے یہ مجتہدین امام علیہ السلام کو پہچانتے ہوئے ان سے کیسے مل لیتے ہیں؟ مطلب کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کی یہ غیبت صرف غیر مجتہدین کے لیے ہے؟ خدا کے واسطے امام علیہ السلام کے بیان کردہ اس فرمان مبارک پر ذرا غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں مولا کذاب و مفتر بتا رہے ہیں؟ دیکھیے، حقیقت تو یہی ہے کہ کبھی کسی غیر شیعہ نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا اب مکتب اہل بیت علیہ السلام میں امام علیہ السلام کے مشاہدے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کذاب و مفتر کہلائے جانے کی لعنت سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ حضرات ایک دعویٰ یہ اور بھی کریں کہ معاذ اللہ خروج سفیانی ہو چکا ہے، لہٰذا اب مشاہدے کا دعویٰ کرنے والے کذاب و مفتر نہیں ہیں۔ مطلب نہ مانیے آپ ان دعوے داروں کو کذاب و مفتر، لیکن پھر ایک بات یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ ان لوگوں کو بھی ہرگز کذاب و مفتر کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ جو خلاف قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام آمد امام علیہ السلام کا وقت خاص بتاتے پھرتے ہیں کہ معاذ اللہ امام علیہ السلام فلاں سن میں اور فلاں تاریخ کو ظہور فرمائیں گے، کیونکہ جس طرح مشاہدے کا دعویٰ کرنے والوں کو کذاب و مفتر بتایا گیا ہے، بعین ہی آمد امام علیہ السلام کا وقت خاص بتانے والوں کو بھی کذاب و مفتر ہی کہا گیا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت خروج و ظہور بتانے والے کاذب ہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کوئی وقت نہیں بتاتے۔ اور پھر مولا آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طے کیا ہے کہ وہ وقت بتانے والوں کی مخالفت کرے۔ اور بے شک قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف کی آیت 187 میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، کہ اے رسول یہ لوگ تم سے الساعہ یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ قل انما علمها عند ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کو ہے۔ لا یجلھا لوقتھا الا ہو، اور وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان میں ایک بھاری بات ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اور اے رسول یہ لوگ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اب جہاں تک لفظ الساعہ کا تعلق ہے تو اس کا ترجمہ تو ضرور قیامت کیا جاتا ہے، لیکن تمام شیعہ علماء بلا اختلاف 1400 سال سے یہ بھی تسلیم کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے وہ لمحہ خاص مراد ہے کہ جب قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے۔ حد یہ ہے کہ کم و بیش تمام ہی معتبر کتب شیعہ میں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں ایک نام الساعہ بھی مرقوم ہے، جس کی وضاحت میں گزشتہ مجالس میں بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن یہاں آپ کے اطمینان قلب کے لیے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک اور پیش کیے دیتا ہوں کہ جب کسی نے مولا سے یہ سوال کیا کہ مولا کیا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا کوئی وقت مقرر ہے کہ جو لوگوں کو بتایا جا سکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخدا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کے ظہور کا ایسا کوئی وقت مقرر ہو کہ جو ہمارے شیعوں کو بتایا جا سکے۔ اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا سبب پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا کہ یہ وہی ساعت ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور مولا نے سورہ اعراف کی یہی آیہ مبارکہ آیت 187 تلاوت فرمائی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے آگے مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہی ساعت ہے کہ جس کا ذکر خداوند عالم نے سورہ نازیات کی آیت 42 میں فرمایا، اور پھر اس کے بعد مولا نے لگاتار متعدد آیات قرآنی اس حوالے سے تلاوت فرمائی کہ جیسے سورہ لقمان کی آیت 34، سورہ زخرف کی آیت 61، سورہ قمر کی پہلی آیت، سورہ احزاب کی آیت 63 وغیرہ۔ اور انہی سلسلہ آیات میں مولا نے سورہ شورا کی آیت 18 بھی تلاوت فرمائی، جہاں
ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یستعجلو بها الذین لا یؤمنون بها، کہ جو لوگ اس ساعت پر ایمان نہیں رکھتے وہی تو اس میں تعجیل چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انہا الحق، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ لوگ جو ساعت کے بارے میں مشکوک ہیں وہ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ بہرحال اس موضوع کو بھی میں گزشتہ مجالس میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ خیر، اب رہا سوال یہ کہ خداوند عالم نے آمد امام علیہ السلام کو مخفی کیوں رکھا؟ تو جناب اس کا جواب سورہ طٰہٰ کی آیت 15 میں موجود ہے کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا کہ جو وہ کوشش کرے۔ اب بتائیے کہ اس کوشش سے مراد معرفت امام علیہ السلام حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے یا معاذ اللہ معصومین علیہ السلام کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے نت نئی بدعتیں ایجاد کرنا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آمد امام علیہ السلام کا وقت بتانے والے کذاب و مفتر ہیں تو امام علیہ السلام کے مشاہدے کا دعویٰ کرنے والے بھی کذاب و مفتر ہی ہیں، اور امام علیہ السلام جسے کذاب و مفتر کہہ دیں اس کی قبر اور آخرت کی سیاہی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اور پھر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جب یہ بات آئینے کی طرح صاف ہو گئی کہ امام کا نائب سوائے امام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو ان دشمنان حق نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ان مجتہدین کو براہ راست امام کہنا شروع کر دیا، اور پھر اتنے بڑے دعوے کے جواب میں ابھرنے والے مومنین کے غم و غصے پر قابو پانے کے لیے طرح طرح کی بے تکی توجیحات اور تعویلات بیان کی جانے لگیں کہ جناب یہ مجتہدین ایسے والے امام نہیں بلکہ ویسے والے امام ہیں۔ جناب والا یہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ امام کی بس وہی دو اقسام ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و احادیث میں وارد ہوا، ایک ائمہ ہدیٰ کہ جن کا منصوص من اللہ ہونا لازمی ہے، اور دوسرے وہ ائمہ ضلالت کہ جن کا انجام صرف اور صرف نار جہنم ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ آپ کے یہ مجتہدین کون سے والے امام ہیں، لیکن آپ کی دی گئی یہ بے تکی توجیحات آپ کے سیاہ کو ہرگز سفید نہیں کر سکتی، ورنہ یہی تمام توجیحات ہر اس شخص کے دفاع میں بھی پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو دعوی نبوت اور دعوی رسالت کرنے کا مرتکب ہو کہ جناب وہ ایسا رسول نہیں بلکہ ویسا رسول ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم کہ جس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بزرگی عطا فرمائی اور ہم ہی میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا، اور ان کے بعد ہمیں یہ بزرگی عطا فرمائی کہ ہمیں مومنین کے لیے
ائمہ قرار دیا، ہمارے سوا کوئی ان کی شریعت کی تبلیغ کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور امامت و خلافت کو جو صلاحیت حاصل ہے وہ صرف ہمیں میں رہ کر حاصل ہے۔ امامت میں ہمارے ساتھ خداوند عالم نے کسی شخص کے لیے بھی دنیا میں سے کوئی حق مقرر نہیں کیا۔ اور پھر ایک مقام پر صادق آل محمد علیہ السلام نے دور غیبت میں امامت کے جھوٹے دعوے داروں کو پہچاننے کا ایک بے نظیر طریقہ کار یہ عنایت فرمایا کہ اس دور میں اگر کوئی مدعی امامت آئے تو اس سے ان امور کے بارے میں سوال کرو کہ جو امامت کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ جناب والا، امام برحق ہونے کے لیے تو علم اور عصمت شرائط اولین میں سے ہیں، اور آپ خود یہ جانتے ہیں کہ آپ کے یہ خود ساختہ امام ان علوم کی خوشبو سے بھی محروم ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ اچھا، اور یہی سچے اور جھوٹے امام کی پہچان قرآن مجید نے بھی بیان فرمائی۔ سورہ انعام کی آیت 143 کی طرح متعدد مقامات پر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کہ خبر دو مجھے علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ بہرحال اب امام ہونے کے لیے کن امور اور کن اوصاف کا ہونا ضروری اور لازمی ہے، تو اس کا ایک مختصر سا جواب میں اصولی مسلک ہی کے آیت اللہ سید علی خامنائی کی زبانی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ جہاں وہ بھی اپنی تصنیف 250 سالہ انسان کے صفحہ 56 پر یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ امام کے بارے میں اس شیعہ مکتب کے نظریے کا خلاصہ یوں ہوتا ہے کہ امام یعنی اسلامی معاشرے کا زمامدار، خدا کی طرف سے منسوب اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اعلان شدہ ہو۔ ضروری ہے کہ رہبر مفسر قرآن اور اسلام کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو، پاک معصوم، ہر طرح کے خلقی، خلقی اور سببی عیب سے دور، اور طاہر انساب اور ارحام سے تعلق رکھتا ہو۔ اب اس بات کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ ان تمام خیالات کا اظہار کرنے کے باوجود خود کو امام اور رہبر ملت جعفریہ کہلوانا منافقت کی علامت ہے، یا پھر آئندہ مجتہدین کے حق میں گڑھے جانے والے عقائد کا پیش خیمہ؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مجتہدین حضرات کرتے یہی ہیں کہ پہلے بنا کسی سرپیر کے ایک دعویٰ کر دیتے ہیں، اور پھر اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے خلاف عقل و قرآن عقائد تشکیل دیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے خود کو پہلے تو امام کہلوایا، اور پھر جب امت کو اس بات کا جواب دینا پڑا کہ امام ہونے کے لیے تو من جانب اللہ ہونا اور معصوم ہونا شرط لازم ہے، تو انہوں نے من جانب اللہ ہونے کی اس شرط کو یہ کہہ کر پورا کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ مجتہدین حضرات بھی تو امام علیہ السلام سے ایک مستقل رابطے میں ہوتے ہیں، اور رہا سوال معصوم ہونے کا تو اس کی پردہ پوشی اس بھونڈے انداز میں کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ مجتہدین آدھے معصوم تو پہلے ہی ہیں، کیونکہ ان کا قول حجت ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ ان کے اعمال کا تو آنے والے وقت میں اسے بھی کسی نہ کسی طرح حجت
حجت قرار دے ہی لیا جائے گا۔ یقین جانیے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ دین کے غاصب اپنی بقا کی خاطر یہ دعویٰ کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ معاذ اللہ یہ مجتہدین بالکل ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی مثل معصوم بھی ہیں اور من جانب اللہ بھی۔ لیکن جناب ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب صادق آل محمد علیہ السلام سے کسی نے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام تک تمام معصومین علیہ السلام کی امامت کا تو قائل تھا، لیکن ان کے بعد آنے والے ائمہ علیہ السلام کا منکر تھا کہ مولا کیا ہمیں اس سے تولا رکھنی چاہیے یا تبرہ؟ تو مولا نے جواب یہ دیا کہ کیا تم اپنے چچا کے لیے رحمت کی دعا کرو گے؟ اللہ تمہارے چچا پر رحم نہ کرے گا، اس سے تبرہ کرو، میں ان سے بری ہوں، ان سے میل ملاپ نہ رکھو، ان کے بیماروں کی عیادت کو نہ جاؤ، ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو، اور اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھو، خواہ ان میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو ایسے امام کا انکار کرتا ہو کہ جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہے، یا اماموں کی فہرست میں کسی ایسے امام کا اضافہ کرے کہ جو من جانب اللہ امام نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اللہ سے انکار کرے یا اس کو 3 میں سے 1 سمجھے، دونوں برابر ہیں۔ یاد رکھو کہ جس نے ہمارے آخر کی امامت کا انکار کیا اس نے گویا پہلے کی امامت سے بھی انکار کر دیا، اور جس نے ہم ائمہ علیہ السلام کے ساتھ کسی اور کا اضافہ کیا وہ گویا ہم سب کی امامت کا منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا، یہ وہ دشمنان دین ہیں کہ جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے، لہذا یہ اپنے ناپاک عزائم کی طرف گامزن تھے، گامزن ہیں، اور اس وقت تک گامزن رہیں گے کہ جب تک یہ ملک الموت علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھ لیتے۔ ان کی مثال تو در حقیقت ان کفار کی سی ہے کہ جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ اتنی روشن دلیل بھی کچھ کارگر نہ ہو پائی کہ کیا تم اسے پوچھتے ہو کہ جسے تم خود تراشتے ہو؟ بس فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ وہ کفار مٹی کے طاغوت کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ چلتے پھرتے مجتہدین کی۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام جھوٹے عقائد گڑھنا ان دشمنان حق کی مجبوری ہے تاکہ اپنے پچھلے جھوٹے عقائد پر پردہ ڈالا جا سکے، اور اسی سلسلے کا اگلا عقیدہ ولایت فقیہ ہے، جس کے لیے ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں کہ جناب جب ان مجتہدین کو نائب امام اور یہاں تک کہ امام بھی تسلیم کر لیا گیا تو پھر ان کی ولایت کا اقرار کرنے میں کیا قباحت رہ جاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔